1907 میں رابرٹ کیوساکی نے کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، اور اس کتاب نے آتے ہی مارکیٹ میں دھوم مچا دی، اور آج بھی اس کی شہرت وہی ہے جو 25 سال پہلے تھی، اور دنیا بھر میں اس کی 32 ملین سے بھی زیادہ کاپیز سیل ہو چکی ہیں۔ اس کتاب میں رابرٹ اپنے دو باپوں کا پیسوں کا نظریہ پیش کرتے ہیں، ایک رابرٹ کا اپنا باپ جس کو وہ پور ڈیڈ کہتے ہیں، اور ایک اس کے بیسٹ فرینڈ مائک کا باپ جس کو وہ رچ ڈیڈ کہتے ہیں۔ رابرٹ کا اپنا باپ جو پور ڈیڈ ہوتا ہے انتہائی پڑھا لکھا ہوتا ہے، اور اس کا دوسرا باپ جو کہ امیر ہوتا ہے، رچ ہوتا ہے، آٹھویں فیل ہوتا ہے، اور امیر بچوں کو دیکھ کر اس کے بھی دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی امیر بنوں، اور وہ اپنے غریب باپ کو کہتے ہیں کہ مجھے پیسہ کمانا سکھائیں، اور وہ آگے سے کہتا ہے کہ پیسہ کمانا میں نہیں، اپنے مائی کے باپ سے سیکھو، وہ آپ کو سکھائیں گے کہ پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے، اور یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ رابرٹ کے باپ نے جو بھی سبق اس کو امیر بننے کے لیے سکھائے تھے، وہی سبق آسان الفاظ میں رابرٹ اس کتاب میں بیان کرتے ہیں، اور سب سے پہلا سبق رچ ڈونٹ ورک فار منی، امیر پیسوں کے لیے کام نہیں کرتا۔ عام طور پر انسان میں امیر بننے کے لیے بہت ہی زیادہ محنت کرتا ہے، شروع سے ہی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر مہینے اچھی سیلری دینے والی نوکری مل جائے، اور جب نوکری مل جاتی ہے تو پوری کوشش اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، اور اس طرح وہ نام دیتے ہیں، اس طرح وہ اپنی ساری زندگی پیسہ کمانے کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ انہیں پتا ہوتا ہے کہ مہینے کے اینڈ میں ان کو ایک پے چیک ملنے والا ہے، پہلے سے وہ سیلری کو خرچ کرنے کے نظریے ڈھونڈ رکھتے ہیں، اور وہ اس طرح سیلری کو ڈیپینڈ کرتے ہوئے وہ لون پر ایک بڑا گھر لے لیتے ہیں اور گاڑی لے لیتے ہیں، اور پھر ساری زندگی کے لیے وہ اس ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں، اور وہ اس ایک ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیزیں وہ لیتے ہیں اور ان کو پے کرنے کے لیے ان کو سالوں تک نوکری کرنی پڑتی ہے، اور نوکری سے جو پیسہ آتا ہے وہ میکسیمم لون کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح وہ پوری زندگی پیسے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، جبکہ امیر لوگ ایسا بالکل نہیں کرتے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کا جواب اگلے پوائنٹ پر ہے، انویسٹ ان ایسٹس ناٹ ان لائبلٹیز۔ امیر لوگ کبھی بھی پیسے کے لیے کام نہیں کرتے، بلکہ پیسہ ان کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ امیر لوگ اپنے پیسے کو کسی ایسے کام میں انویسٹ کرتے ہیں کہ جس سے ان کو ریگولر انکم آتی رہے، اور وہ چیز ہے ایسٹ۔ امیر لوگ کوئی ایسا ایسٹ خرید لیتے ہیں جو ان کی جیب میں پیسہ ڈالتا رہتا ہے، جیسے کہ کوئی گھر خرید کر ان کو رینٹ کر دینا، اس سے ان کے پیسے بھی سیو رہتے ہیں، اور وہ پیسے ان کو اور پیسے کما کر دے رہے ہو، اس طرح ان کا پیسہ ان کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، بالکل ایک امپلائی کی طرح۔ جبکہ غریب ہمیشہ اپنی ضروریات اور اپنی ذمہ داریوں پر پیسہ لگاتا ہے، جیسے کہ گاڑی لے لینا، کوئی بڑا گھر لے لینا، کوئی چیز رینٹ پہ لینا، ETC وغیرہ، سے اس کا پیسہ اس کی جیب سے زیادہ رہتا ہے۔ یہ ہوتا ہے ایسٹس اور لائبلٹی میں فرق۔ ایسٹس آپ کو پیسہ کما کر دیتا ہے، اور لائبلٹی سے آپ کا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ تیسرا لیسن ہے لرن فائنینشیل لٹریسی۔ اب پیسے کو اپنے لیے کام کروانے کے لیے نالج ہونا تو لازمی ہے کہ پیسے سے کیسے کام لیتے ہیں، کیونکہ اسکول جہاں پر ہم اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ گزارتے ہیں، اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک صرف اور صرف ہمیں ایک امپلائی کے طور پر کام کرنے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے سکھایا جاتا ہے، کیونکہ وہاں خود بھی امپلائیز ہوتے ہیں جو آپ کو اپنی طرح بنانے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ اسکول میں یہ کبھی بھی نہیں سکھایا جاتا کہ پیسے کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ رابرٹ کہتے ہیں کہ امیر بننے کے لیے آپ کے فائنینشیل ایجوکیشن کو بڑھانا ہوگا، اپنے پیسے کو سیو کرنا نہیں بلکہ انویسٹ کرنا سیکھنا ہوگا، کیونکہ نوکری سے انسان ہمیشہ امیر نہیں ہوتا۔ امیر بننا تبھی ممکن ہوتا ہے جب انسان اپنے پیسے کو انویسٹ کرنا سیکھ جاتا ہے، اور انویسٹمنٹ سے انسان کا پیسہ بھی محفوظ رہتا ہے، اور اس کے بڑھنے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ چوتھا لیسن ہے مائنڈ یور اون بزنس۔ اس لیسن میں رابرٹ یہ لکھتے ہیں کہ میرے رچ ڈیڈ نے یہ بتایا ہے، کوئی بھی جاب کرنے والا انسان کوئی بھی دوسرا کام شروع کر کے اپنی انکم کو بڑھا سکتا ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ شروعات کسی بڑے لیول پہ شروع ہو، کیونکہ بعض لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا، کہ نوکری آپ کو پروفیشن ہوتی ہے نہ کہ بزنس۔ آپ کا بزنس وہ ہوگا جو آپ خود شروع کریں گے۔ ایک مرتبہ میکڈونلڈ کے فاؤنڈر ریک راک MBA کے اسٹوڈنٹس کو لیکچر دے رہے تھے، ان سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے کہ میرا بزنس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم سب کو پتا ہے کہ آپ کا بزنس ہیم برگر کا ہے، اور اس وقت وہ مسکرائے، اور اس نے کہا کہ میرا ریئل جو بزنس ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا ہے۔ اصل میں جب بھی کوئی انسان میکڈونلڈ کی فرینچائز خریدتا تھا، اور اس کو اس کے ساتھ ہی زمین کے پیسے بھی دینے پڑتے تھے، اور آج میکڈونلڈ دنیا کی سب سے بڑی ریئل اسٹیٹ کمپنی ہے۔ بٹ یہی کہتے ہیں کہ آج یہ انسان ہمیشہ دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن اپنے لیے کوئی بھی کام نہیں کرتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنا باس خود بنے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسی وقت وہ نوکری چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ جب آپ کے سائیڈ بزنس اچھا خاصا پیسہ کمانے لگے اس وقت اپنے باس خود بنو، فل ٹائم اپنے بزنس کو دو، اور اس وقت وہ 9 to 5 جاب چھوڑ دو۔ اور لیسن نمبر 5 کویسچن تھنگس۔ رابرٹ کہتا ہے کہ میرا غریب باپ ہمیشہ کہتا تھا کہ اگر میرے بچے نہ ہوتے تو آج میں امیر ہوتا، میں وہ سب کچھ افورڈ کر پاتا جو آج میں افورڈ نہیں کر سکتا، اور میرا امیر باپ کہتا تھا کہ تمہارا غریب باپ اسی وجہ سے ہے کہ وہ سست ہے، کہتا ہے کہ میں کچھ افورڈ نہیں کر سکتا اسی لیے وہ غریب ہے۔ لیکن رابرٹ کا امیر باپ کہتا تھا کہ میں کیسے اس چیز کو افورڈ کر سکتا ہوں جو میں آج افورڈ نہیں کر سکتا۔ ایک اسٹیٹمنٹ دماغ کے دروازوں کو بند کر دیتی ہے، اور ایک سوال دماغ کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جب آپ سوچتے ہیں کہ میں کیسے کسی چیز کو افورڈ کر سکتا ہوں، اس وقت آپ کو ہر کام میں کوئی نہ کوئی اپرچونٹی نظر آنے لگتی ہے۔ اسی لیے کبھی بھی یہ مت کہو کہ میں غریب ہوں، بلکہ یہ کہو کہ میں غریب ہوں اور میں امیر کیسے بن سکتا ہوں۔ خود سے سوال کرو اور پھر ان سوالوں کا خود سے جواب دو۔ ایک بار ہم ان سارے پوائنٹس کو دہرا دیتے ہیں۔ Rich don't work for money. Number 2, invest in assets not liabilities. Or number 3, learn financial literacy. Number 4, mind your own business. Or number 5, question things.